اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے اجر دے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 28 اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے، یہ آیت نمبر 73 ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام لوگوں کو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مختلف انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، اس آیت مبارکہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ فرما دی کہ پہلے ایک زمانے میں بہت سارے انبیاء ایک ہی وقت میں ہوتے تھے، اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے وہ ان کا ایمان قبول تھا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کسی اور نبی کی شریعت باقی نہیں رہی۔ اب جو بھی شخص اگر وہ کہے کہ میں شریعت موسوی پر عمل پیرا ہوں، اگر کہے کہ میں شریعت عیسوی پر عمل پیرا ہوں، تو میرے پیارو، اب اس کا اگر وہ 100% صحیح بھی چل رہا تھا تو بھی اب اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی شریعت یعنی یہود و نصارہ کی شریعت پر عمل کر رہے تھے، ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک اجر تو تمہارا اس شریعت پر عمل کرنے کا، اور ایک اجر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنانے کا۔ اس طرح سے تمہیں دوہرا اجر ملے گا۔ لیکن یہ سب کے لیے اب ضروری ہوگا کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو اس کے بعد کسی کے لیے یہ گنجائش باقی نہیں رہی۔ میرے پیاروں، آج دنیا کے اندر جو یہود و نصارہ باقی ہیں، میرے پیاروں، ان کا اپنی شریعت پر اگر 100% صحیح بھی عمل کرے تو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اجر سے محروم کر دے گا، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے، آپ کی شریعت آ چکی۔ اب کسی اور نبی کی شریعت باقی نہیں رہی، اب کسی اور نبی پر ایمان لانا باقی اس طرح سے نہیں رہا کہ اب اس کی پیروی کی جائے گی۔ ہم سارے انبیاء پر ایمان ضرور رکھتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نور نصیب فرمائیں گے۔ یہ نور، یہ ہدایت، یہ روشنی دنیا میں بھی ہے کہ انسان اس نور کے ذریعے سے دنیا کے اندر چلتا ہے، اپنے معاملات چلاتا ہے، کیونکہ شریعت نازل، شریعت نور ہے۔ اور قیامت میں نور ایسا ہوگا کہ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، وہ اس نور کی روشنی میں قیامت کا سفر طے کریں گے، پل صراط کا سفر طے کریں گے۔ میرے پیارے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ایمان لانے والے بن جائیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں، اور وہ سارے لوگ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اب اگر کوئی نبی بھی ہو تو بھی اس کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ جناب محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اپنا کلمہ پڑھواتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جب میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بے حساب رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔